یہاں سے سرکار عثمان حاوی آپ کے پیر تھے اور آپ کے استاد تھے. علم پڑھا, علم اتنا پڑھا کہ ہم ان کی جوتیوں کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. مفتیوں کے باپ, مفتیوں کے سردار بن گئے. تو سوچا کہ اب ظاہری علم تو پڑھ لیا, اب اندر والا علم پڑھو تاکہ پتہ چلے مولانا کے دل میں کیا ہے, مولانا سخی صاحب کے دل میں کیا ہے, ہمارے مولانا کے قریدے میں کیا ہے. یہ علم کتاب والا نہیں بتائے گا, یہ علم پیر والا بتائے گا, نظر والا ہے. یہ کتابوں سے کیا جاتا ہے اور ایک نگاہوں سے کیا جاتا ہے. مولوی کتاب سے پیراتا ہے اور اب کا ولی نظر سے پیراتا ہے. تو کتاب والا علم فنا ہو جاتا ہے مگر نظر والا علم کبھی فنا نہیں. کیا مطلب ساتھ غور فرمایا ان ولیوں کی شان بلند. تو غریب حضرت شاہ الدین سہروردی جوان ہوئے, علم پڑھا. غریب نواز نے علم پڑھا, جوان بن گئے, علم پڑھ کے عالم بن گئے. عالم بننے کے بعد سوچا کہ اب میں بھی جا کر کے کسی بزرگ کا دامن پکڑوں. کس کا؟ بزرگ کا. تو پتہ چلا مولوی کتنا بڑا ہو جائے مگر یہ میری طرح نقلی پیر تو کہیں ملیں گے مگر اصلی پیر بہت مشکل سے ملتا ہے. ہیرا نہیں ملے گا یار, ہیرا تو بڑی مشکل دریا کے تہہ میں ملتا ہے, من کے کنارے پہ پڑے رہتے ہیں. تو اصلی پیر ہوتے ہیں پیر کبیر صاحب جیسے اور پیر تاج حسین جیسے. سبحان اللہ. کریں مگر سب کر کے چلے جائیں. اب یار تقریر نہیں کی, سائیں پیر صاحب آئے, ارے بیٹا کیا حضرت مسجد بن گئی, مدرسہ بن گیا, تقریر کی نہ سائیں تقریر کی. کہا وہ کیا کہا, کہا پیر صاحب نے کہا دین سیکھو, دین سیکھو. بس پیر کہتے چلے گئے, ہمارے دل بدلتے چلے گئے. وہی پیر ہوتا کہ جن کی نقشوں میں تیر ہوتے, جن کی نظروں میں تیر ہوتے. مولوی صاحب زبان چلاتا ہے اور نبی کا غلام نظر چلاتا ہے. وہ خاموش ہے. ہمارے تھے عالم سید صاحب جانتے ہیں, علامہ نظامی, جو زبان کا بادشاہ, زبان کا بادشاہ. وہ دلی بمبئی میں ہماری یہاں بھی ہوتا ہے, اپنے راجستھان میں ایک بیٹھے تھے عبید اللہ اعظمی, ہم سب بیٹھے تھے. تو گفتگو ہوئی, سرکار مجاہد ملت تھے مظفر حسین علی. تو کہا مظفر میاں, ان کی دوستی تھی برابر تھے, کہا مظفر میاں آپ کی ہماری زبان وہ کام نہیں کرتی ہے اور آپ ہم 50 تقریر کریں اور مفتی اعظم کا دورہ ہو جائے تو نقشہ بدل جائے. وہ کہ میں الہ آباد میں رہتا ہوں, تقریر کرتے ہوئے 50 سال ہو گئے. کتنے سال ہو گئے؟ 50. مگر ایک کو بھی غیر کو مسلمان نہیں کیا, ایک غیر کو بھی مسلمان نہیں کیا. تقریر جادو, دنیا آتی ہے, غیر مسلمان بھی سنتے ہیں لیکن کسی کو میں نے مسلمان کیا. اور سرکار مفتی اعظم آئے الہ آباد میں تو بھیڑ دیکھی جیسے شمع کہیں جلے گی تو پروانے آئیں گے نا, تھوڑی دیتے. تو میرے غوث کا نام آیا تو مولانا نے, سید صاحب نے دعوت دی, آپ دنیا کیوں آگے کہ ہم غوث کے نام, غوث کا ذکر سنیں, غوث کا تذکرہ سنیں گے. شمع ہے تو اللہ کے ولی جہاں جاتے وہ شمع کا درجہ رکھتے. اللہ کے ولی تھے مفتی اعظم ہند آنے رہا. تو لوگوں نے پوچھا بابا یہ چھا ہے, تو کہا صاحب یہ بزرگ پیر صاحب, پیر, ہاں پیر صاحب. کیا کرتے ہیں, تعویذ دیتے. تو بیچارے دو ہندو, یہ اپنے یہاں والے ہندو نوہانے بیٹے ہر جگہ پہنچ گئے, ادھر بھی قبضہ ادھر بھی. الہ آباد میں ان کی اولاد نہیں ہو رہی تھی, میاں بیوی دونوں شکیل و جمیل. کیونکہ وہ شاہ لطیف کے ہیں دیوانے, اس لیے وہ اسلام سے قریب ہے, تھوڑے سے قریب ہے. انہوں نے کہا اپنے تعویذ لیں گے. اب وہ کھڑے رہے, بہن کی دنیا بھر کی ان کو نمبر دیا. اب حضرت مفتی اعظم چلے گئے اسٹیشن, وہاں مغرب کا وقت آیا تو نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور گاڑی رک گئی. وہ عورت آ کر کے یوں کھڑی ہو گئی. دیکھو عشق کیا کہتا ہے, قسمت کیا کہ دنیا ادھر کھڑی ہے اور وہ سامنے کھڑی. سرکار نے جو سلام پھیرا تو بندی کپڑا ہو گئی, غیر مسلمان, مگر قدرت نے اس کو ذہن دیا, بدن چھپا کے کھڑی. کہا بابا اس کو بلا. سلام پھیر کے دعا مانگی, بیٹی کیا بات ہے, تو رونے لگی کہ سامنے اولاد یہ ہے ولی, یہ ولی اللہ. بابا کل اٹھیے, اپنے مرید سے کہا کاغذ پہ تعویذ لکھ کے دے دیا. نظامی کہتی ہے بچی کو دیکھا ہی نہیں, نظر نیچی, تعویذ دے دیا. بیٹی مانگ, اللہ تمہیں صاحب اولاد کرے. خدا کی قدرت اس کو امید ہو گئی.
امید ہونے کے بعد وقت پہ اللہ نے ان کو بیٹا دے دیا. دوسری مرتبہ مفتی اعظم ہند پھر الہ آباد آ گئے, نظامی صاحب کے گاؤں, یہ بہت بڑا شہر ہے, سید صاحب جانتے ہیں, وہاں آ گئے تو بھیڑ کھڑی تھی بہت سی. تو پھر اس کے شوہر نے کہا کہ ہم کو بابا کا درشن کر, اور دنیا یہ کہتی ہے, میرے تو پیر تھے وہ کہتے ہیں کہ مفتی اعظم کو دیکھ کرو غوث اعظم, شبیہ غوث اعظم ان کا لقب, ایسا چہرہ دیکھ کے انسان بے خود ہو جاتا ہے. اب وہ عورت اور مرد کھڑے تھے کہ صاحب ہم کو پیر صاحب سے ملا, تو کسی نے کہا کہ ایک غیر مسلمان عورت ہے, تو وہ آپ سے کہا بھئی ادھر کو ادھر گیا, یعنی سامنے نہیں ادھر تھا, تو آپ سامنے عورت نہیں آتی تھی, یہاں کھڑی تھی. کہا بابا کیا, کہ صاحب ہم کلمہ پڑھیں گے, اور میں نہیں, یہ میرا شوہر نہیں, میرا پورا خاندان کلمہ پڑھا. نگاہ ولی بدلتی ہزاروں کی, ہم چلا چلا کے تھک گئے, ایک کو مسلمان نہیں کیا, اور ولی جدھر سے گزر جائے لشا ہی بدل. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پورا خاندان جو 10 پتر تھے سب. نظامی صاحب رو کے کہتے ہیں کہ مظفر صاحب ہم تقریر کرتے کرتے بڈھے ہو گئے, کسی ایک کو کلمہ نہیں پڑھا, اور مفتی اعظم ہند گزر جاتے تھے وہاں ذرے بھی کلمہ پڑھ دیا. سبحان اللہ. یہ ہے ولیوں کی شان, یہ اللہ والوں کی شان. اب سرکار ہند الولی ظاہری علم پڑھ کر کے سرکار عثمان ہارونی کے, ہارون گاؤں ہے آپ کے اسی گاؤں کی طرح, سیڑوے کی طرح, وہاں گئے اور جا کے سرکار عثمان ہارون کے مرید بن گئے. کیا بن گئے؟ مرید. کیا پتہ چلا حاجی صاحب, اتنا بڑا مولوی, اتنا بڑا عالم, اتنا بڑا مفتی, اتنا بڑا محدث, پتہ چلا علم ایک طرف ہے اور ولی کی نظر ایک طرف. علم اچھا ہے مگر اچھے کے ساتھ مہار چاہیے. بہت بڑا خوبصورت, مہار نہیں تو بیکار ہے. گھوڑا خوبصورت, لگام نہیں تو بیکار ہے, لوگ پتھر مارتے ہیں. لہذا علم کتنا زیادہ ہو, مرشد کی نظر کے بغیر میرا پار نہیں. یہ ہے دین. سرکار عثمان ہارونی کے مرید بن گئے. اب انہوں نے کہا بیٹا یہ دیکھو کیسے کیسے اتنے علم کے پہاڑ, مگر پیر کے بغیر بیڑا پار نہیں ہوتا ہے. کہا چلو بھی مدینے لے چل, میں جا کر تیرے نانا کے سبرد کر دوں. یا رسول اللہ, یہاں تک تو محی الدین چشتی کو میں لایا ہوں, اب جہاں چاہو وہاں کی ڈیوٹی آپ لگا. یہ ہے ولی. ان بیچاروں کو کیا پتا پیٹ کھودانے سے ولی نہیں بنتا, جگر کٹتا ہے جو ولی بنتا ہے. بیٹا تو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر کو لے گزار. اب یہاں لے کے مدینہ چلی. طیب ان کے مرید تھے. سرکار شاہ الدین علیہ رحمہ کی طرح سرکار عثمان ہارونی بہت بڑی ہستی تھی, ان کی طیب شاگرد وہ چلے. اور یاد رکھو بیٹا, یہ جتنے ولی, یہ انگوٹھا ٹیپ ایک بھی نہیں, ہمارا باپ, یعنی ہم محدث سے تو محدثوں کے باپ, ہم مفتی ہیں تو مفتیوں سے دادا. اتنا ان کے پاس علم ہوتا ہے تب اللہ اس کو بلا دیتا. یہ تھوڑی ہے کہ اس طرح چلا کر کے ولی بن جاؤ گے, کالے کپڑے پہننے سے ولی بن جاؤ گے, نہیں, ایسے ولی نہیں بنتا ہے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ ہوتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دین. بہت اچھا, بہت اچھا. بے شک. مدینہ روانہ ہوئے. ان لوگوں نے کہا ہم حضرت کا بیگ اٹھائیں گے. مولانا نے صوفی صاحب نے کہا میں حضرت کا تھیلا اٹھاؤں گا, آپ نے کہا میں کھانے کا سامان اٹھاؤں گا, آپ نے کہا میں کتابیں اٹھاؤں گا. سب ہوشیار تھے, میرے کو سب مل کے. غریب نواز پیچھے رہے, غریب نواز سیدھے تھے, شریف تھے, ہمارے صوفی تھے. ارے تو کہاں کا بیٹی, ہاں میرے روز مجھے ملتا ہے یار. میں نے کہا یہ جنتی کھا سے آیا, بڑھیا بچہ یار. کہاں پڑھا ہے؟ ماشاء بڑھیا. کہاں پڑھا تھا؟ ہاں سیڑھو پڑھا پڑھا پڑھا. کہاں تھا کہ بچہ ختم ہو جائے, درود شریف پڑھو. سب نے لے لیا. سرکار کو غریب نواز علیہ رحمہ پیچھے رہی. تو غریب نواز قسمت دیکھو, یہ ہے ولیوں کی شان. کہا بابا تم نے سب اٹھا لیا, اور وہاں جو کوئی نمبر آئے وہ حصہ وہاں پر تو
फकीला सरकार जी जूती मुबारक साईं मुझे फकीला सरकार जी जूती मुबारक दो। तो हमारी जूती मुबारक सफर में लोग नंगे पैर चलते थे, हर लंबा सफर पैदल था। तो उस्मान हारूनी का सामान अभी उठाओ और साईं जी जूती जिसने जूती उठाई वो हिंदुस्तान का बादशाह, वलियों का बादशाह बन गया। ये है वलियों की जूतियों का कर। अरे वली की जूती का आलम ये है तो वली के दिल का आलम है। अब गरीब नवाज ने रुमाल में लपेटी और हजरत की जूतियां उठा लेकर के आपने दूर रखी सबके साथ। और जो हजरत आगे हुए वो आपने सर पे रख दी। तो उनके शागिर्दों ने कहा सरकार मदीना बहुत दूर है, मक्का शरीफ बहुत दूर है, आप पैदल चलेंगे, हजरत भी पैदल चलेंगे, गर्मी में पहनेंगे, सर्दी में जूती आप उठाओगे तो मदीने तक आप सर पे कहाँ उठाओगे, आप बगल में रख दो ताकि तकलीफ का ना साईं मुझे तकलीफ है, मेरे मुर्शिद की जूती में बगल में रखूं, मेरा दीन इसकी इजाजत, मेरा दिल इसकी इजाजत नहीं देता। सर पे जिसने उलमा कहते हैं 20 वर्ष तक उन्होंने अपने मुर्शिद की खिदमत की, तो अल्लाह ने हिंदुस्तान का शहंशाह बना के भेजा, शहंशाह बना के भेजा। सरदार हिंदुल वली जो हिंदुस्तान के तमाम वलियों के सरदार हैं, जितने वली हैं सब इनके शागिर्दों की लिस्ट में आते हैं। इनको जो इज्जत और अजमत मिली है औरंगजेब आलमगीर आया, कौन आया? ये कौन था? चपरासी था, रामसर का दुकानदार था, दिल्ली का बादशाह कौन था? सर ये बोधी मेरी तरह कुछ नहीं, वो गैर मुंतसिब सबसे बड़े हिंदुस्तान का बादशाह और 52 साल हुकूमत की। कितने साल? 52 साल हुकूमत की। और ऐसा परहेजगार रात को नमाज के लिए खड़ा होता था तो फजर की अजान होती थी, सर सजदे में होता। मेरे अजीज कहाँ जा रहे? साईं रुका रहा है, रुका क्यों नहीं आएंगे? हम इबादत नहीं करेंगे तो रुका आएगा। अब आपने नमाज पढ़ी, 11वीं शरीफ की, गौस से पाक का जलसा किया तो अल्लाह ने तुम्हारी जमीन को सोना बना दिया, जमीन का कलेजा चाक करके खजाना पैदा किया, और तुम शुक्र अदा करो, घमंड मत करो वही बर्बादी नहीं। मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ है मेरा रब है, मैं उसका कमजोर बंदा हूं। कुरान कहता मैं मन खो देता। अबे तू गौर तो कर दो कि रब कैसा पैदा किया। इंसान तू गौर में मन खो ले, तू गौर के रब ने तुझे किससे पैदा किया? एक नापाक कतरे की इजाद और घमंड करता कि मुझसे बड़ा कोई नहीं बेटा, ऐसा कब न सोचना। तुझे अल्लाह ने पानी के कतरे से पैदा किया, पानी के कतरे की क्या वक़्त हुई? तेरी वक़्त है। हाँ, हर वक्त तू खुदा का शुक्र अदा कर, रब तुझको दुल्हा बना के रखेगा, घोट बना के रखेगा। मेरा बंदा शाकिर है, मेरा बंदा शुक्रगुजार है। जितना शुक्र करते जाओगे रब तुम्हें नवाजता रहेगा, दौलत भी देगा, इज्जत भी देगा, औलाद भी देगा। ये सब पिया का कर्म है, हमारी कोई हकीकत नहीं। उस्ताद की मुर्शिद की जूतियां सर पे उठाई तो हिंदुल वली बन गए, शहंशाह बन गए। जो दिल्ली में बादशाह बना उसने अजमेर को आके सलाम किया। किसको सलाम किया? अजमेर वाले नहीं गए, दिल्ली वाले आए। औरंगजेब आए, दुनिया का सबसे टॉप, ये अकबर कुछ नहीं थे उसके साथ। उसके बाद जहांगीर, शाहजहां, कुछ इतना टॉप। हाफिज कुरान क्या था? बेशक सुभान अल्लाह। सही हिसाब से हाफिज का क्या मतलब? कुरान याद करना कोई खेल है? समंदर को पीना। एक हाफिज गुजर जाए तो खुदा जंगल की किस्मत बदल दे। वो हाफिज कुरान बादशाह इतना नेक। अजमेर आया तो फातिहा पढ़ी, आप कहते हैं खत्म फातिहा पढ़ी तो अदब का तकाजा है कि आप किसी कब्र पे जाओ तो दूर खड़े, ये अदब है। कब्र चूमना या गिलाफ चूमना तुम्हारा काम नहीं है, हमारा काम। ये मैं जानता हूँ, सैयद साहब जानते हैं हमको कैसे चूमना चाहिए। अल्लाह के वली की कब्र को चूमने की आम इजाजत नहीं है, खास इजाजत है ना। जो इस रुमूज को, हकीकत को, भेद को जानते हैं कि कब्र वाले के गिलाफ को कैसे चूमे या कब्र को कैसे चूमे, उनको चूमने की इजाजत है, आम लोगों को चूमने की इजाजत नहीं। ये बहुत बड़ी दौलत है, आप आगे, ये बहुत बड़ी दौलत है। आपने कब्र को देख लिया, वली का दीदार कर लिया, कब्र को नहीं देखा, आपने रब के वली को देखा, बड़ी किस्मत है आप। यही कुरान पढ़ो, फातिहा मौला
یہاں تک آنا میرا کام ہے اور میری حاضری کو یس کرنا تیرا کام ہے. وہ چلے سرکار غریب نواز کے دربار پہ بادشاہ آیا, فاتحہ پڑھی. دوستوں کیا پڑھی؟ فاتحہ پڑھی. اس کے بعد آپ نے کیا کیا, پیچھے ہٹے تاکہ پیچھے نہ لگے, تاکہ غریب نواز کی قبر کو تو لوگوں نے جھاڑو دے دی. کہا حضرت وکیل, کہا بیٹا یہ چیز یہ کیا؟ تو کہا سائیں یہ جھاڑو ہے, ریشم کی جھاڑو, بواری جھاڑو کو بواری کا دور سے بیٹا کیا کرو؟ کہا جہاں بنا بادشاہ تھا, جہاں بنا ہمارے یہاں کا دستور ہے, اسانی جو رواج ہے کہ جو دلی کا بادشاہ خواجہ کی دربار میں حاضری دیتا ہے تو ہم کو ریشم کی جھاڑو دیتے ہیں. اس زمانے میں تربت پاک کچی تھی, پکی نہیں تھی, تو جو جھاڑو ہم دیتے ہیں اس سے وہ غریب نواز کی تربت پاک کی صفائی کرتا ہے. صفائی کرتے ہیں, تھوڑا سا گرد مٹی گرد و غبار جمع ہوتا ہے, ہم اس کو اکٹھا کر کے اس کی پڑیا پاکتے ہیں, وہ پڑیا بنا کر کے وقت کے بادشاہ کو دیتے ہیں. اسامت دولت آئے کر, اسامت خزانوں آئے کر, اسامت ہندو ولی کی مٹی جو خزانوں, ہم آپ کی تربت کی مٹی کی پڑیا بنا کے دیتے ہیں. اور بادشاہ اپنے اولاد کو وصیت کرتا, بیٹا میں نے دلی پہ حکومت کی, ہندوستان پہ کی, جب میں مر جاؤں تو میری قبر کے تحت میں عہد نامہ رکھنا, میرے سینے پہ خواجہ کی تربت کی مٹی ہے. اللہ فرمائے گا میرا بندہ کیا لایا؟ تو کہہ دوں گا رب سے بولا گناہوں کا بوجھ لایا ہوں, سر پہ گناہ کا بوجھ ہے اور سینے پہ خواجہ کی تربت کی مٹی ہے. تو مجھے یقین ہے اس مٹی کے صدقے میں میرا رب قائم والا میرے پر کرم کرے گا, مجھے معاف کرے گا. یہ آپ کے باپ دادوں کی سنت ہے, اس لیے آپ یہ جھاڑو سے صفائی کرو. بادشاہ سلامت. او بیٹا او اس کو نیچے کر یار, مجھے کائے کو بولے گا, تو سمجھدار بیٹا کل پر تو کسی کا تو بیٹے ناراض ہو لینے فکرے شروع کر دی. ارے میں کو یار سید تو میری آنکھوں کا نور ہے, تم کیا جانو سید کی حقیقت کیا؟ مجھ سے پوچھو سید کیا ہوتا ہے. اندھا ہوتا ہے اس کو بتانا ہوتا ہے, آنکھ والے کو تھوڑی پتا ہے روشنی کی ضرورت. سید کیا, سید کا مرتبہ کیا وہ ہم جانتے ہیں. اصلی سید سرکار کا ہے. ہم دنیا کو پیغام دیتے ہیں میرے بیٹے مجھے پڑھانے کے لیے آ گئی. خیر اللہ اپنے کو ٹھیک ٹھیک جو پڑھانے کا خواب لے کے چل رہے. لہذا سرکار سیدوں نے آپ کو جھاڑو, ہمارا تو دستور ہے کہ جو بادشاہ آیا وہ جھاڑو لگا کر کے ہم پڑیا. تو کہا بیٹا کیا بات ہے تمہاری, تو مجھے ریشم کی جھاڑو دی کہ میں خواجہ کی تربت کو جھاڑو سے صاف کروں. یہ میری ماں نے مجھے سبق پڑھایا. یہ ہے بلی, یہ ہے بلیوں کی عظمت, یہ ہے علم کی برکت. کہا بیٹا میں بڈھا ضرور ہوں, 80-90 برس کی عمر ہے, مگر میری پلکی آج بھی مور کے پر کی طرح ہے. میں شہنشاہ کا بیٹا ہوں جو دنیا کا حسین تھا, اس ماں کا بیٹا ہوں جو دنیا کی حسینہ تھی. تو اللہ نے مجھے بڑھاپے میں بھی آنکھ ایسی دی ہے جو کٹوری کی طرح ہے, اور پلکی ایسی ہے جو مور کے پر کی طرح ہے. یہ پلکی بڑھاپے والی کس کام کی؟ میں خواجہ کی تربت کو جھاڑو سے صفائی نہیں کروں گا, میں اپنے آنکھ کی پلکوں سے. ارے تکبیر, ارے بھارت, خواجہ کا ہندوستان. بیچارے آپ کے سندھی میں کہتے ہیں کہ گل نے سجا پہ گالی جیسے گل نہ کھا. باتوں سے پتہ نہیں چلتا گل میٹھا ہے کہ کڑوا. بیٹا اپنے کو بڑا سمجھنے سے بڑا نہیں بنو گے. تم خواجہ کی چوکھٹ چومو, اپنے کو جھکاؤ, ہر مسلمان کی عزت کرو گے تو اللہ تم کو بڑھائے. ہندوستان اتنا بڑا بادشاہ کہ دنیا جس کے نام سے کام دی ہے وہ جھاڑو لگانا بے ادبی سمجھتا تھا. نہیں, میرے خواجہ کی تربت, میرے رسول کے شہزادے کی تربت, میرے خواجہ کے, میرے غوث کی تربت کو میں جھاڑو سے صفائی نہیں کروں گا, میں آنکھ کی پلکوں سے صفائی. رک گیا اور سرکار کی تربت کو آنکھ کی پلکوں سے صفائی کر کے ریت گرد غبار ہلکا پھلکا تھا اس کو جمع کیا, اس کی پڑیا باندھی. کا بیٹا ہاتھ مکھے دے, ہاتھ مکھے اب مجھے دے, اس کو میں قبر میں رکھوں گا, کیونکہ میں پلکوں سے سمجھ گیا. اب مجھے یقین ہے کہ یہ مٹی خواجہ کی تربت خواجہ.
اگر اس جھاڑو سے صاف کرتا تو دوسری مٹی مکسچر ہو جاتی. اب میری قبر پہ مکسچر نہیں ہے، اصلی مٹی ہے. مجھے یقین ہے میرا رب مجھے معاف فرما دے. اس کو یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے. تو میرے بھائی آپ سے بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ زور سے بولو یار، میں نہیں سمجھ. میرا گلا والا خراب تھا، یہ تمہاری کرامت ہے صوفی صاحب کی، میرا گلا ٹھیک ہو گیا. تو آپ کو بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ مجھے اور بھی کہیں جانا ہے، اور کل بھی سید صاحب کی کرامت سے رک گیا، لوگ بھی اتنے ناراض ہو گئے، تو رات کو مجھے پہنچنا. کل کا کفارہ آج اللہ اس لیے میں جلدی آپ کو تقریر سنا دے، پھر مجھے اجازت دو حافظ جی. تو میں جمعے کی نماز ادھر پڑھوں، راستے میں کیا نام ہے قدر کتنی اجازت دے دینا. آپ یہاں سید صاحب پڑھا دیں گے اور میں قدر پورے میں پڑھ کے جلدی بھاگوں تو مجھے دوستوں سے بھی آگے جانا. درود شریف پڑھیے گا. اب 3 بزرگ گئے، وہ بچی جو ایک ولی کے گھر میں پیدا ہوئی تھی بچہ بن گئی. کیا بن گئی؟ اس کی نظر تھی غوث اعظم تھی، اس کی نظر سے بچہ بنی. غوث نے کہا نہیں بہن، جا جا کے دیکھ لے، تیری نظر کا قصور ہے، وہ بچی نہیں بن کے بچہ. اب سرکار شاہ الدین سورمتی کی والدہ آ کے دیکھے تو کیا بارے میں، جس کو اپنا پیگھا کہتے ہیں، پیگھے میں بچی نہیں سو رہی ہے، بچہ. یہ ہے غوث الورا کی نظر. وہ بچہ پروان چڑھا، دین کا عالم بنا اور ولایت کا تاجدار بنا اور شاہ الدین سہروردی کے نام سے دنیا کا بادشاہ بنا. اب ولایت کا شہرہ دنیا میں چھا گیا. تو 3 ولی ان کے پاس پہنچے، نجم الدین کبرا، سرکار بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ، اور سرکار بابا فرید حق الدین بن شکر رحمت اللہ علیہ. تینوں پہلے سے اللہ کے برگزیدہ بندے، حضرت مرید بندے آئے. ولی کی نظر یہ نظر ولی، جب ولی کی نظر کا عالم یہ ہے تو نبی کی نظر کا عالم کیا ہوگا؟ واہ. ولی کی نظر ہے تو نبی کی نظر کا عالم کیا ہوگا؟ سائیں اساں کے مرید بنو، پانچی خدمت میں قبول کرو اساں کے، پانچی غلامی میں قبول کرو اساں کے. اللہ کے ولی نے دیکھا، پیشانی پہ سب کے دیکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. پیشانی پہ سب پہ لکھا ہوا ہے. یہ ولیوں کی، ہماری نظر نہیں ہے، آپ کی نظر نہیں، یہ ولی کی نظر. آپ کیا ہیں، آپ کیا ہیں، آپ کے ولی کیا ہیں. کہا بیٹا، ان سے کہا بابا فرید بن شکر رحمت اللہ علیہ جو پاک پٹن میں جن کا مزار ہے، سرکار قطب الدین بہتر کاکی کی مرید ہے، اور بابا نظام الدین اولیاء کے جو پیر ہیں سردار، ان کے مرید بھی سردار، ولیوں کے ولی. ارے مرید بے مثال ہے تو پیر کا عالم کیا ہے. کہا بیٹا تیرا حصہ فقیر کے پاس نہیں، یہاں تو بلا کے مرید بن جاؤ، 5 روپے انعام کے دوں گا. تو میرے بیٹے زبردستی مرید بنا ایسے بھی میری طرح آپ کو ملی. سائیں کو بنو، ارے میرا بیٹا تو کائے کو تعریف کرتا ہے، اگر بڑا ہوگا تو دنیا پہچان لے گی. گل نے سنجا پہ گالی جاسی گل نہ کھا، ہیرا نہ بولے مجھ سے کہ میری رات ہے بول. ہیرا گولی کے کہا ہوں 1 لاکھ روپے دو آیا، تو کائے کو چلاتا سائیں جا مرید بنو. میں کائے کو مرید بنو، اگر کمال ہوگا تو دل خود بخود جائے گا. بہت اچھا. میرے بیٹے دنیا کو گمراہ کر رہے ہیں. نہیں بیٹا یاد رکھنا، ولی کبھی نہیں کہتا کہ میں ولی ہوں، میں بڑا پیر ہوں. وہ بھاگتا رہے گا تو اس کے پیچھے سائیں مجھے بلا بنا وہ سب سے بڑا پیر. یہ پیر شاہ الدین سہروردی علیہ رحمہ، جس نے ایسے ہیرے کے مطلب جیسے اور پاک پٹن جیسے، اس نے کہا نہیں بیٹا میں تجھے مرید نہیں بنا. کیوں کہ تیرا حصہ تو دلی میں، تیرا حصہ دلی میں. کل کی بچی آج یہ ولایت کا عالم، یہ کس کی نظر ہے؟ یہ غوث الورا کی نظر. کہا بیٹا تیری ولایت، تیری مریدی کا حصہ دلی میں. میرے بھائی قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ وہاں تشریف رکھتے. قطب الدین علیہ رحمہ دلی میں ہے، کاکی ان کی خدمت میں جاؤ تو ان کا لوہے محفوظ میں یہ لکھا. دیکھو اتنا بڑا علم ہے خدا عقل. اور دونوں سرکار بہاؤالدین زکریا ملتانی اور بابا قطب الدین علیہ رحمہ نجم الدین کبرا، ان دونوں کا مرید بنا دیا، مرید بنا کر کے سلسلے میں شامل کر دیا. تو ولیوں کے بعد جیسے ہم پہلے آتے تھے ادھر جاتے تھے، ہے نا،
تو ہمارا صوفی بیچ میں کھڑے رہا حضرت چائے ساتھ تو صوفی جی کھانا بڑھیا کھلاتے مفتی صاحب بہت خوش ہوتے ارے صوفی تیرا دہی بہت اچھا ہے تیرا دہی بہت اچھا ہے تو ایک دن مفتی صاحب نے قصہ سنا صوفی صاحب کو کہ صوفی صاحب ایک آدمی چلا گیا مدینہ شریف گیا تو خدا کی قدرت ہوا اس نے کہا بھائی مرچ نکالو دہی لاؤ تو کسی بھائی نے آپ کی طرح دہی دیا تو دہی تھوڑا کھٹا ہوگا تو یار نہیں مدینے کا دہی کھٹا اس نے چھوڑ دیا رات کو خواب کے اندر اللہ کے حبیب نظر آ گئے کبھی گناہ کرو مولانا تو بیڑا پاک ہو جائے قسمت تو دیکھو نیکی کرو تو جلوے یاد نہ ملے اور غلطی کرو تو بیڑا یہ ہے بننا سرکار خامی آئے کہ بابا مجھے مدینے کو کھیر اگر کھٹو ہے تو حجم تمہیں کری بھائی مدینے کا باہر اب رونے لگا صبح اٹھا کر نہیں دکاندار دہی لاتے کہا کیا ہوا گئے یار میں نے کل غلطی سے کہا مدینے کا دہی کھٹا ہے تو رات کو رسول اللہ دیدار میں ہو گئے نبی کا دیدار ہوا میری قسمت چمک گئی میرے غلطی میں نے کی بیڑا پھر پار ہو گیا اگر کہا کہ میرے بابا اگر میرے شہر کا دہی کھٹا ہے تو تمہیں مسئلے یہ اللہ معلوم کی شان ہے تو ہم آتے تھے پھر ادھر سے ادھر جاتے تھے وہ سب کا نقشہ جمایا آج بیٹے ہمارے ہم سے یوں کرنے لگے زمانے کی رفتار نہیں اللہ سب کو خوش رکھے بھائی ہم تو یہ کہتے ہیں دین کا کام کرو اور اپنی دکانداری بند کرو جتنا ہو ہم آپ کے ساتھ سب کے ساتھ جو میرے نبی کے دین کا کام کرتا ہے وہ ہمارا بڑا وہ ہمارا بھائی لہذا اللہ والوں کی شان بڑی وسیع کہا بیٹا یہ میرے مرید بعد میں ہی میرے مہمان پہلے مرید بعد میں مانی کھڑا ہو تو آپ کے خادم آئے تو آپ کی یہاں ایک خادم آتی تھی بڑھیا اللہ کے ولیوں کے ماں ہوتی رہتی تھی بڑھیا وہ وہاں کے لوٹا لائی پانی کا اور وہاں کے تکاچی وغیرہ لے کر آئی انہوں نے ہاتھ دھلانا شروع کیا کن کا سرکار کو فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ سرکار باہودی زکریہ ملتانی علیہ رحمہ اور سرکار نجم الدین کبرا علیہ رحمہ تو سب سے پہلے اس نے چونکہ سرکار فرید الدین گنج شکر تھوڑے سی عمر میں بڑے تھے تو اس کو نوکری نیک تھی اللہ کے ولیوں کی طرف اس نے پہلے ہاتھ ان کے دھلانے شروع کی اس کے سنو بیٹا حضرت بابا فرید بن شکر علیہ رحمہ جو بابا قطب الدین کے مرید پاک پٹن میں ان کا مزار اب ادھر چاہ رہے پاک ہے ان کا ہاتھ دھلانا شروع کیا دیکھو ولیوں کی نظر پانی گرتا رہا بابا ہاتھ دھوتے رہے سائیں دھوتے رہے پانی گرتا رہا ہاتھ دھوتے رہے دھوتے دھوتے پورا لوٹا خالی ختم لوگوں نے کہا یار اتنا بڑا عالم ہے اور پانی کو زیادہ خرچ کرنا اللہ کے نبی کی ممانعت ہے کہ مکن ما اسراف مکن اسراف مجانی تو ولا دوسرے کون ہمیں کھانے اے میرے بندو پانی کو زیادہ خرچ مت کرو اللہ کے بعد تم کو جواب دینا وضو میں پانی خرچ کرو تو کفایت کے ساتھ غسل میں کرو تو کفایت کے ساتھ رب کا فیصلہ اسلام کا قانون ہے اور یہ اللہ کا ولی علم کا پہاڑ عظمتوں کا سردار اس نے پورا لوٹا ہاتھ میں ضائع کر دیا بیچارے ڈوکری کی ڈالتی رہی بابا دھوتے رہے پورا پانی کھڑا ڈوکری گئی پانی گرا کر کے دوسرا لوٹا بھر کے لائی سرکار باہودی زکریہ کے ہاتھ دھلائے اور بابا نجم الدین کبرا کے ہاتھ دھلائے اور اس کے بعد کھانا کھانے بیٹھے تو حضرت شاہ الدین تھوڑے باہر چلے پیر تھے تو پیر باہر چلے گئے تو باہودی زکریہ علیہ رحمہ نے پوچھا سائیں آپ نے کیا کیا پورے لوٹے کا پانی آپ اتنے بڑے عالم ہم تو آپ کے سامنے چھوٹے بچے کی طرح آپ نے اتنا اسراف کیا برابری کے دوست ہیں اتنا اسراف کیا کہ پورا لوٹا خالی کر دیا کھولنے کا حق ہے بھائی بھائی کو تو کہا سائیں دیکھو ادب دیکھو سائیں میں نے اس بڑھیا کو دیکھا کہ یہ اللہ کے ولی کی خادمہ اپنی خدمت کریے میں نے لوگ محفوظ پہ دیکھا تو اس کا نام تو دوزخی میں لکھا ہوا نگاہ ولی تو دیکھو نگاہ ولی نگاہ ولی یہاں بیٹھے ہیں وہ دیکھ رہے لوگ محفوظ ہوئے ارے جب ولی کی نظر کا عالم یہ ہے تو نبی کی نظر کا عالم کیا لوگ محفوظ میں دیکھا سائیں تو بڑھیا کا نام اس کا تھا دوزخی تو میں نے اس کو دھونا شروع کیا بھائی کیا شروع کیا دو سے بولو یہ پانی کے پانی اس کا تھا جھاڑو میری پانی بڑھیا کا تھا جھاڑو میں
دھوتا رہا مولا نہیں، یہ تیرے نیک بندے کی خادمہ، اس کو دوزخ سے نکال کے نام دھو کر کے صاف کر کے جنتیوں میں لکھا، تب جا کر کے ہاتھ میں ولیوں کی شان تو کیا رب نے تو ولیوں کو نوازا، مگر میرے بھائی سیڑوا والے یاد رکھو، یہ ولیوں کو جو شان ملی ہے یہ کس کا صدقہ ہے؟ ایک سوال کا آپ کے 50 سوال کا بھی جواب دوں گا، میرا میرے سید کا ایک سوال ہے کہ یہ رتبہ کیسے مرغا کھانے سے ملا، بکرا اور مرغا کھانے سے ملا نہیں، دل کو جلایا جب یہ رتبہ، عبادتیں کی جب یہ رتبہ ملا، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانے خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا، جنت میں نام لکھا دیا، اب اللہ کی بندی جنتی ہو گئی، یہ حضرت بابا فرید کے چکر علیہ الرحمن کی نظر، اور ابھی مرید نہیں بنے حضرت، ابھی مریدی سے پہلے یہ عالم ہے، تو علماء نے کہا کہ کامل آدمی کے 100 درجے ہوتے ہیں، کتنے ہوتے ہیں؟ 100 درجے ہوتے ہیں، 65 درجے قریب یا 37 درجے تو پہلے پاس کر لیتا ہے، اور 23 درجے وہ باقی رہتے ہیں، لیکن 23 درجے باقی رہیں گے، وہ جب تک مرشد کامل کی نظر